بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ملفوظات آفتاب نسبت مع اللہ کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اسی کتاب سے اس وقت کچھ پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم غالباً کسی کام میں مصروف ہیں، ابھی بول بھیجا ہے کہ کتاب پڑھ کر کے سنائیں۔ گناہ سے بچنے پر بے پایاں خوشی ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ کر کے ہرگز اپنا دل خوش نہ کرو اور کسی مخلوق کا دل بھی خوش نہ کرو۔ بتاؤ اپنا دل یا مخلوق کا دل خوش کرنا ہم پر لازم ہے یا اللہ تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا واجب ہے؟ جو پاورفل ہو اس کو خوش کرنے میں فائدہ ہے یا کمزوروں کو خوش کرنے میں فائدہ ہے؟ میرے دوستو یہ بتاؤ کہ عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ روزی کا گھٹانا اور بڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ خوشی اور غم کس کے اختیار میں ہے؟ تندرستی اور بیماری کس کے اختیار میں ہے؟ سکون و پریشانی کس کے اختیار میں ہے؟ موت اور زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ قیامت کے دن کا فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایسے طاقت والے اللہ کو ناراض کر کے اپنا یا مخلوق کا دل خوش کرنے والا بتاؤ انٹرنیشنل ڈونکی اینڈ منکی ہے یا نہیں؟ یہ بندروں کو خوش کر رہا ہے اور شیر کو ناراض کر رہا ہے، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے دوستو اگر دونوں جہاں میں چین سے رہنا ہے تو اختر کی سن لو اور اپنے مالک کو ایک لمحہ ناراض نہ کرو۔ اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ کو ایک لمحہ ناراض کر کے دل میں حرام خوشیوں کو اندر نہ ہونے دو، چاہے نفس کتنا ہی پن کرے کہ مجھے اس پیاری شکل کو دیکھنے دو، ہرگز مت دیکھو۔ دل پر غم اٹھا لو، ایک لمحہ اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اندر نہ آنے دو۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنے دل میں حرام خوشیاں نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشیاں دیتا ہے جس کی کائنات میں مثل نہیں۔ اللہ بے مثل ہے، ان کے نام کی لذت اور مٹھاس اور ان کی عطا فرمودہ خوشی بھی بے مثل ہے۔ اور اللہ کیسی خوشی دیتے ہیں؟
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ اپنے عاشقوں کی آنکھ کو وہ ٹھنڈک دیتا ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد دل کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ پر برف رکھ دی، جیسے کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ قرآن محاورۂ عرب پر نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھپا کر کیوں دی، سب پر ظاہر کیوں نہیں کی؟ اول تو ایسا کرنے سے پرچہ آؤٹ ہو جاتا، امتحان نہ رہتا، عالم غیب نہ رہتا۔ جب امتحان ہوتا ہے تو حکومت پرچہ آؤٹ ہونے دیتی؟ سوال فرمایا حضرت نے۔ اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا تو دوبارہ امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پرچہ آؤٹ ہونے نہیں دیتے کہ میرے عاشقوں کی ٹھنڈک کا سب کو علم ہو جائے گا۔ ایمان بالغیب لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، عالم غیب رہے۔ یہ کوئی ظلم نہیں کہ اللہ نے عالم غیب کیوں رکھا۔ اس کا جواب مولانا رومی رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ خدا نے اپنے کو کیوں نہیں دکھایا؟ اپنے کو دکھا دیتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا۔ تو فرمایا کہ پرچہ آؤٹ نہیں کیا جاتا، یہ عالم غیب کا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ خود تمہارے دل میں ایسی چیز رکھ دی کہ تم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم قسم کھاتے ہو کہ خدا کی قسم آج دل میں بہت خوشی ہے۔ آپ لوگ بتاؤ کبھی خوشی کو دیکھا ہے کہ خوشی کیسی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھ لے کہ قسم تو کھا لی کہ خدا کی قسم دل میں بڑی خوشی ہے، لیکن ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ کہ خوشی لال ہے یا پیلی ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کی چونچ ہے یا دم، کیا اسٹرکچر ہے اور کیا فنیشنگ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اور دوسری مثال، تم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ دل میں بڑا غم ہے، کبھی غم کو دیکھا ہے؟ تو ہمارے قلب میں اللہ نے دو چیزیں رکھی، خوشی اور غم، اور روح کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک آدمی ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے، سب کہتے ہیں کہ مر گیا، لیکن عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زندہ ہے، ابھی حرکت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس میں جان ہے۔ اب جان کو کسی نے دیکھا ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ ہم اللہ میاں کو کیسے پیار کریں، وہ تو نظر نہیں آتے۔ فرمایا کہ تم اپنی جان سے بھی تو پیار کرتے ہو، جان تمہیں پیاری ہے یا نہیں؟ تو کبھی جان کو دیکھا ہے؟ تو جس طرح تم بغیر دیکھے جان سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ سے بھی بغیر دیکھے پیار کرو۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں اٹھتی ہیں، جس سے بادل ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا کر جنوبی ہند میں برستے ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں اٹھتی ہیں، جس سے بادل ہمالیہ سے ٹکرا کر جنوبی ہند میں برستے ہیں، جس کی وجہ سے جنوبی ہند سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی مانسون ہوائیں بادلوں کو سمرقند، آذربائیجان اور تاشقند لے جا کر برساتی، اور جنوبی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا۔ تو ایک اللہ والے نے کہا کہ اے سائنسدانوں، یہ خلیج بنگال کس نے پیدا کیا؟ سمندر اور جس سورج کی گرمی سے بادل پیدا ہوتے ہیں، اس سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اور ہمالیہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ پھر بادلوں کو ہواؤں کے کندھے پر کون اڑاتا ہے؟ تم لاکھ کہو کہ بادلوں جلدی سے یہیں برس جاؤ، میری کھیتی سوکھ رہی ہے، تو یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ اللہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو بھیجتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب
پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ علماء دین کے لیے ایک شعر میں مشورہ پیش کرتے ہیں: رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ تو یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ سورج و چاند وقت پر نکلتے ہیں کہ نہیں۔ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا ہو کہ اے دنیا والو، آج سورج 1-2 گھنٹے لیٹ ہے، ذرا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اور سب فرشتے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی ایسا سنا؟ کیا یہ سب نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے: وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہو تو ایمان بالغیب بھی ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے۔ دل میں جب مولا آتا ہے، چاہے دل نظر نہ آئے، مگر مولا جب دل میں آتا ہے تو گویا دریا میں پانی آ جاتا ہے۔ اگر دریا میں پانی آ جائے تو دریا کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ باز آمد آب من در جوئے من۔ اللہ ہمارے دل میں جب آتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ جب دل میں خدا آتا ہے اور انسان صاحب نسبت ہوتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دل میں مولا آ گیا؟ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ میرے دوستوں میں بالغ ہوا یا نہیں، یا خود انسان کو اپنے بالغ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی رفتار بدل جاتی ہے، ہر وقت آہ آہ کرتا ہے کہ کب شادی ہوگی، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بے آہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شادی کا نام بیاہ ہے کہ آج بیوی پا گیا، اور جو بیوی کے لیے ہر وقت آہ آہ کر رہا تھا اب بے آہ ہو گیا۔ بیاہ کا پوسٹ مارٹم کیا حضرت نے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بالغ ہوتا ہے اور مولا کو دل میں پاتا ہے تو اس کی رفتار بدل جاتی ہے، گفتار بدل جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، اطوار بدل جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے اور اپنے دوستوں میں آبشاری کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت کا پانی دیتا ہے، دوسروں کی کیاری کو آبیاری دیتا ہے اور کیاری کو پیاری بناتا ہے۔ مرنے کے وقت پچھتاؤ گے۔ جو بھی اللہ کو نہیں پائے گا تو جب روح نکل جائے گی تو کاروبار، مرسیڈیز، قالین اور موبائل سب یہیں رہ جائیں گے۔ تو اس وقت جس نے دل میں مولا کو نہیں پایا وہ اللہ کے پاس دنیا سے حسرت زدہ اور غم زدہ جائے گا کہ دنیا پر مرے تھے اور دنیا چھوٹ گئی۔ لہذا دنیا کماؤ مگر اللہ والوں کے پاس بھی آؤ تاکہ مولا کو پاؤ، اور مرتے وقت جب دنیا چھوٹ جائے اور تم کو ٹھینگا دکھائے تو تم بھی دنیا پر تھوک دو کہ جاؤ، مجھے تمہارے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، میں اپنے دل میں اپنے مولا کو لے کر جا رہا ہوں۔ آج مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، بادشاہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور بادشاہ کیا چیز ہے؟ باد مانا ہوا، اس کی ہوا اس کے موافق چل گئی تو بادشاہ بن گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پیٹ میں گیس بھر گئی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس چلیں، وہ دعا کریں گے تو آپ کو صحت ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بزرگ کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم بادشاہ ہیں، ہم کیوں جائیں؟ بزرگ بیچارے نرم آدمی تھے، وہ بادشاہ کے پاس آ گئے اور کچھ پڑھ کر کے بادشاہ پر پھونکا تو بادشاہ کی پھونک نکل گئی۔ اس نے کہا بھائی یہ کتنا بڑا بزرگ ہے جو بادشاہوں کی پھونک نکال دیتا ہے۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ مولانا مجھے مرید کر لے، لہذا انہوں نے اسے مرید کر لیا۔
ایک مرتبہ وہ بزرگ عید کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بیچارے بوڑھے آدمی جب رکوع میں گئے تو ان کی ہوا نکل گئی۔ اب جتنے حاسدین تھے سب نے بادشاہ سے جا کر شکایت کر دی کہ آپ نے کیسا پیر بنایا جس کی رکوع کی حالت میں ہوا نکل گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب اس کا مرید نہیں رہا۔ یہ کیسا پیر ہے جس نے ہم کو بھی بدنام کیا کہ بادشاہ کا پیر ایسا ہے۔ اب حسد کرنے والوں نے آ کر ان بزرگ سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کی مریدی توڑ دی۔ وہ سچے اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ مرید ہوا تھا تو ہم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور جب بادشاہ نے بدعقیدہ ہو کر مریدی توڑ دی تب بھی کوئی غم نہیں ہوا۔ حاسدین نے کہا کہ آپ تو بڑے ہائی پاور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہائی پاور کی کون سی بات ہے؟ ارے جب اس کی بدبودار ہوا نکلی تو میرا معتقد ہو گیا، اور جب میری بدبودار ہوا نکلی تو غیر معتقد ہو گیا۔ تو جس کا عقیدہ دو بدبودار ہواؤں کے درمیان ہو تو ایسے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دو سنت بھی یاد کر لو۔ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جہاں بھی جایا کرو ایک سنت بھی زندہ کیا کرو۔ حضرت عاشق سنت ہیں، لہذا میں اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحابہ اس قول کو نقل کرتے ہیں اور اپنا عمل بیان کرتے ہیں، کننا اذا صعیدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا۔ جب ہم لوگ اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ آج سے آپ لوگ بھی جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہو، اور جب نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو۔ جب جہاز ٹیک آف کرے اللہ اکبر پڑھو، اور جب نیچے اترے یعنی لینڈنگ کرے تو سبحان اللہ پڑھو۔ لینڈنگ بھی عجیب انگریزی لفظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی خوبصورت پر نظر پڑ جائے تو دل کو بچانے کے لیے اس ماہ روح کو سوچو کہ جاجرو میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاؤں نکالے، پھر لینڈ نکالا، پھر اس کے بعد اس لینڈ کو کاٹا تو اسکاٹ لینڈ بھی ہے۔ ماہ روح کے پاس جاجرو میں دو ملک موجود ہیں، پولینڈ اور اسکاٹ لینڈ، لہذا کبھی کسی ماہ روح کے فرسٹ فلور کو مت دیکھو، شریعت نے حرام کر دیا۔ گال اور بال اور آنکھوں کو مت دیکھو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، اور پھر شیطان تم کو حسینوں کے کالے بالوں سے اور گورے گالوں سے اور نشیلی آنکھوں سے پل کرے گا۔ اس کے بعد پش کہاں گرے گا اور پش کہاں کرے گا؟ گراؤنڈ فلور میں، پاخانے کے مقام میں یا پیشاب کے مقام میں۔ تو سوچ لو کہ گراؤنڈ فلور میں کیا رکھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہو جاؤ، اپنی خوشیوں کا خون کر دو، بس ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ یہ ولی اللہ بننے کا شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں۔ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ اور دیار دار کیا ہے؟ خون آرزو۔ جب سورج نکلتا ہے تو مشرق لال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب دل کو خون آرزو سے لال کر لو گے تو اللہ کے قرب و نسبت اور ولایت و دوستی کا سورج نکل آئے گا۔ بعض لوگوں نے دل کو انوار الہیہ سے صرف سفید کیا، لیکن یہ بتاؤ جب سفیدی آتی ہے مشرق کی طرف سے تو کیا صرف سفیدی سے سورج ملتا ہے؟ جب تک مشرق سرخ نہ ہو جائے سورج طلوع نہیں ہوتا۔
تو مثبت اعمال سے انوار پیدا کرو اور منفی اعمال سے گناہ سے بچ کر دل کو سرخ بھی کر دو۔ انوار عبادت سے قلب منور ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنے کے غم کو اٹھانے سے اور خون آرزو سے قلب سرخ ہو جائے گا۔ تو انوار بھی ضروری ہیں، نور نہ نکلے تو سرخی بھی نہیں ملے گی۔ اگر صبح کی روشنی نہ آئے تو سرخی آئے گی؟ پہلے روشنی آتی ہے، پھر سرخی ملتی ہے، پھر سورج ملتا ہے۔ تو مثبت اعمال بھی کیجئے تاکہ انوار پیدا ہوں اور گناہوں سے بچیے۔ خون آرزو کر کے دل کو سرخ کرو، پھر آپ ایسے لال ہو جائیں گے کہ لاکھوں انسان آپ سے لال ہو جائیں گے۔ ایک ولی لاکھوں ولی بنا کر دنیا سے جاتا ہے۔ اب ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال بتاتا ہوں، یہ 4 عمل کر لو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ یہ 80 سال کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک مٹھی داڑھی رکھ لو۔ ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ اس کو کاٹ دو، اور چہرے کے تینوں اطراف سے ایک مٹھی ضروری ہے۔ کسی ولی اللہ نے ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں کٹائی۔ اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کے دوستوں نے بھی کبھی ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں کٹائی۔ تو اللہ کے دوستوں کی راہ یعنی شاہ راہ اولیاء کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ شاہ راہ اولیاء کا اسٹرکچر ہے۔ ابھی ایک اسٹرکچر اور بتاؤں گا، پھر 2 فنیشنگ بتاؤں گا، انشاءاللہ ان سے ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیغمبروں اور اولیاء اور دوستوں کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، ایک مٹھی سے کم کٹاؤ بھی مت۔ ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹانا بھی حرام اور منانا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن چکنے گال کام نہیں آئیں، یہی بال کام آئیں گے۔ اور داڑھی کی برکت سے قیامت کے دن یہ شعر پڑھ دینا: تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اگر کوئی ہنسے تو ہنسنے والوں سے یہ کہو: اے دیکھنے والوں، مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ دوستو، جب بھینس اٹھا لیتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے۔ دوستو، جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں 4 بڑے اعمال پیش کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو کر لیا تو شریعت کے سارے کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، ٹخنا مت چھپاؤ، پاجامے سے، جبے سے، کرتے سے، چادر سے۔ لیکن اگر موزے سے چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو لباس نیچے سے اوپر آئے اس سے ٹخنا چھپانا جائز ہے۔ یہ تحقیق بذل المجہود شرح ابی داود میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو لباس نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزہ وغیرہ، اس سے ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو لباس اوپر سے آئے اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے، چاہے وہ مدینہ شریف کا جبہ ہی کیوں نہ ہو۔ مدینہ شریف کا جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ فرمان رسول زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے؟ اللہ زیادہ افضل ہے یا کعبہ زیادہ افضل ہے؟ تو کعبے والے کو راضی کرو تو کعبہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر اس ملاوی میں کوئی اللہ کو خوش رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کعبہ والا ہے، یعنی اللہ ہے۔ دارالعلوم کراچی کے ماہنامہ البلاغ میں یہ مضمون پڑھا کہ ایک امریکی ادارے نے تحقیق کی ہے کہ ٹخنا مت چھپاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، اور فرانس کی تحقیق ہے کہ مسواک کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہاں پاگل خانے میں سب کو مسواک کرا رہے ہیں، جس سے ان کا دماغی توازن درست ہو رہا ہے اور پاگل پن کے اثرات میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر عمل کریں۔ فرانس اور امریکہ کی تحقیق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اور سنت ضامن صحت جسمانی بھی ہے اور ضامن صحت روحانی بھی ہے۔ مسواک ایسی سنت ہے جس سے بلا مسواک نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے،
اور مسواک کی سنت مرتے وقت کلمہ بھی یاد دلائے گی۔ فإن سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت، جو لوگ مسواک کرتے ہیں تو یہ سنت مرتے وقت انہیں کلمہ یاد دلائے گی۔ تو پہلا اسٹرکچر ہے کہ داڑھی رکھ لو، ورنہ مرنے کے بعد یہ فیلڈ نہیں ملے گی، گالوں کو کیڑے کھا جائیں گے۔ داڑھی منڈانے یا کٹانے سے دنیا میں سب خوش ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو تو بتاؤ کس میں فائدہ ہے؟ اگر 1,00,000 بندر خوش ہیں مگر کس کام کے ہیں؟ لیکن اگر شیر ناراض ہے تو سیاح کس کی فکر کرے گا؟ سیاح جو جنگل کی سیر کر رہا ہے وہ شیر کی بات مانے گا یا 1,00,000 بندروں کی اکثریت کو دیکھے گا جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح رہو؟ جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے لیکن ایک مٹھی نہ ہونے سے نابالغ ہے، بتاؤ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ نابالغ دیکھنا چاہتے ہو یا بالغ؟ اگر بہت زیادہ دن تک نابالغ رہیں تو آپ فوراً ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہو کہ 15 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک بالغ ہی نہیں ہے، سر سے پیر تک من البدایہ الی النہایہ علامات بلوغ نظر نہیں آ رہی ہیں تو تشویش ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لیے داڑھی کو بالغ کرو، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھو، بہت اچھے لگو گے۔ داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اور دوسرا اسٹرکچر ہے ٹخنا کھلا رکھنا، لیکن سردی میں ٹخنا سوتے وقت نہ کھولنا ورنہ ٹھنڈک سے صبح نمونیا ہو جائے گا۔ اذا كنت قائما او ماشیا، جب تم کھڑے ہو یا چل رہے ہو، اس وقت کی یہ سنت ہے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو سب کا ٹخنا چھپا ہوتا ہے، لیٹے ہو چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، ٹخنا چھپاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب توضیح بذل المجہود شرح ابو داود میں لکھی ہوئی ہے کہ ٹخنا چھپانا 2 حالتوں میں واجب ہے، کھڑے ہو یا چل رہے ہو، اور 2 حالتوں میں واجب نہیں، جب لیٹے ہو یا بیٹھے ہو۔ مگر یہ حکم عورت کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ آج آپ کو 2 اسٹرکچر مفت میں مل گئے۔ ارادہ کر لو کہ آج سے داڑھی نہیں کٹائیں اور لباس سے ٹخنا نہیں چھپائیں گے۔ یہ لباس والے مسئلے میں ہم طلباء کو بھی غور کرنا چاہیے اور جن کو بھی دین سے نسبت ہے ان سب کو غور کرنا چاہیے۔ عام طور پر جب سے جبہ پہننے کا رواج چل پڑا ہے اس وقت سے اس طرف خیال ہی نہیں ہو رہا ہے، جبے لمبے ہو جا رہے ہیں اور ٹخنا چھپا رہ رہا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی یہی کیفیت رہ رہی، عام حالتوں میں بھی منع ہے، تو اس جانب خیال کرنا۔ کسی کا جبہ لمبا ہو تو نیچے سے پٹی موڑ کر کے سی لینا چاہیے۔ سوئی دھاگا تو پہلے ہم لوگوں کا جب داخلہ ہوا تھا تو اس میں سوئی دھاگا بھی ساتھ میں رہتا نا، تاکہ کپڑے کبھی کہیں سے پھٹ جائے یا کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو اس کو سی بھی لے سکے۔ تو اب آج کل ہے نہیں معلوم میرا، نہیں ہے تو بھی آپ لوگ ساتھ میں رکھیے تاکہ اس طرح کے خلاف شرع کام ہو تو اس کو موافق شرع بنا سکے۔ آج سے ارادہ کر لو کہ اللہ کے دوستوں کی شاہراہ پر آ جاؤ، مخلوق سے مت ڈرو، مخلوق آپ کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتی، اختر ذمہ داری لیتا ہے۔ اب 2 اسٹرکچر کے بعد 2 فنیشنگ بھی سن لو۔ یہ 2 ظاہری اعمال تھے، 2 عمل باطن کے بتاتا ہوں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آ جائے گا۔ نمبر 3، اپنی نظر کی حفاظت کرو، نامحرم عورتوں اور حسین لڑکوں سے۔ کسی کالی اور گوری کو مت دیکھو اور کسی کالے اور گورے کو بھی مت دیکھو، کیونکہ بد نظری کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اور نظر کی خرابی سے دل بھی خراب ہو جاتا ہے، دل اسی دلبر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ہر کہ او دل بدست دل برے دادا است، ریش خود بدست دیگر دادا است۔
سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی معشوق کو دل دیا، اس نے اپنی داڑھی اس کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ اب جب چاہے آپ کو ذلیل کر دے، لہذا نظر بچاؤ، نظر سے دل بچے گا اور آبرو بچے گی، اور آپ اس کے گراؤنڈ فلور میں ان نہیں ہوں گے، باعزت رہیں گے، دل میں مولا رہے گا، کیونکہ نظر سے لیلا دل میں گھسے گی، جب دل میں لیلا گھسے گی تو مولا ناراض ہو کر ایسے گندے دل میں نہیں رہے گا، کیونکہ جب لیلا آئے گی تو فرسٹ فلور کے ساتھ نہیں آئے گی، گراؤنڈ فلور کی چیزیں بھی لائے گی، دل گندا ہو جائے گا، اور گندے دل میں اللہ نہیں رہتا، وہ دل تجلی خاص سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک فنیشنگ اور ہے کہ آپ نے سرحد تو بچا لی، لیکن دل جو کیپٹل دارالخلافہ ہے اس کو بھی بچاؤ، اس میں بھی قصداً گندے خیال نہ لاؤ، پرانے گناہ کو بھی یاد نہ کرو جس سے توبہ کر چکے ہو۔ شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ ملا ہو گیا، اب گناہ نہیں کرے گا، تو اس کو ماضی کے پچھلے گناہ یاد کرائے گا، فرسٹ ایئر میں لے جائے گا کہ بھائی اس کو پرانا فیچر دکھا دو۔ شیطان بڑا ٹیچر ہے مگر انتہائی چیٹر ہے، تو گناہ کے خیالات سے دل بھی بچاؤ، آنکھ بھی بچاؤ۔ تو دو اسٹرکچر ہو گئے اور 2 فنیشنگ ہو گئی۔ جو ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا، چھوٹے بڑے سب گناہ چھوڑنا اس کو آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ ہمیں جذب فرما لے گا تو پورے دین پر عمل کرنا نہ صرف آسان بلکہ لذیذ بھی ہو جائے گا۔ اب دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہماری حاضری کو، ہمارے احباب کے سفر کو، ہمارے سامعین اکرام کو، سب کو تو قبول فرمائے اور توفیق دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے چاروں اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین۔ یہ حضرت جو ہے ایک جگہ بیان کر کے آئے، تھک گئے تھے لیکن پھر بھی کچھ احباب بیٹھے ہوئے تو تھوڑی دیر آپ نے گفتگو فرمائی تھک جانے کے باوجود۔ تو یہ چند 4 اعمال اس وقت میں بتائے گئے۔ آگے دوسری مجلس کا ذکر ہے۔ تحیت المسجد کا قائم مقام۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض وقت وضو نہیں ہوتا اور آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، تو مسجد میں جاتے وقت اگر یہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو تحیت المسجد کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ تحیت المسجد سنت ہے، اور کوئی مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو جانے سے جماعت کی نماز تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں آ کر بیٹھا نہیں، لہذا سنت پر عمل ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علم کی محنت ہے اور ایک علم کی برکت ہے۔ برکت اللہ کا فیضان رحمت ہے، برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ ہے۔ علم میں برکت 2 وجہ سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ اساتذہ کا ادب اور تقوی، یعنی گناہ سے حفاظت، خاص کر نظر کی حفاظت، حفاظت النظری من النساء و من الامارد، دونوں سے حفاظت نظر سے علم میں برکت آ جائے۔ اور فرمایا کہ میں اس طالب علم کی استعداد کی ضمانت لیتا ہوں جو 3 کام کرے۔ آئندہ سبق کا پہلے سے مطالعہ کر لے، استاذ کے سامنے سبق غور سے سنے، اس کے بعد 1 مرتبہ تکرار کر لے، پھر چاہے کبھی نہ پڑھے، انشاءاللہ استعداد پیدا ہو جائے گی۔ یہاں طلبہ موجود ہیں اس لیے میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں مستحضر ہو جائے اور بار بار دیکھنے اور یاد رکھنے کا موقع مل سکے۔
ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علم کی محنت ہے اور ایک علم کی برکت ہے۔ برکت اللہ کا فیضان رحمت ہے۔ برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ ہے۔ علم میں برکت دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اساتذہ کا ادب اور تقوی یعنی گناہ سے حفاظت، خاص کر نظر کی حفاظت، حفاظت النظر من النساء و من الامارد، دونوں سے حفاظت نظر سے علم میں برکت آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ میں اس طالب علم کی استعداد کی ضمانت لیتا ہوں جو 3 کام کرے۔ آئندہ سبق کا پہلے سے مطالعہ کر لے، استاذ کے سامنے سبق غور سے سنے، اس کے بعد 1 مرتبہ تکرار کر لے، پھر چاہے کبھی نہ پڑھے، انشاءاللہ استعداد پیدا ہو جائے گی۔ نیک کام کے بعد اس کی قبولیت اور تکبر سے حفاظت کے لیے ایک دعا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ لینے سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کی برکت سے آپ کا نیک عمل اور محنت اور اہتمام درس و تدریس قبول ہوگی۔ نمبر 2، انشاءاللہ تکبر سے تحفظ رہے گا، اور اس کی وجہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے کہ تقبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باب تفاعل اختیار کیا۔ وفی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور، یعنی ہماری عبادت حقیقت میں آپ کی عظمت غیر محدود کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ از راہ کرم بلا استحقاق قبول فرما لیں۔ تو دین کے خادموں کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے یہ دعا کر لیا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، وعلیم بنیاتنا، اور ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم الجمعہ ہے، صبح سے آپ لوگ تو درود شریف کا اہتمام کیے ہوں گے، اور ابھی تھوڑا وقت اور باقی ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخری وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے، اس لیے دعا کا بھی اہتمام کیجیے۔ اعمال جمعہ کا آخری عمل دعا ہو، اور اس میں جیسے ابھی بتایا گیا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیک کام آج دن بھر کیے ہوں گے، بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، اور چونکہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے جمعرات کو، تو اس سے بھی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کل کے دن ہم کو بہت سے اچھے کام کرنے ہیں۔ تو جتنے بھی نیک کام ہوئے ہیں اس کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور 2 سنتیں بتائی گئی ہیں۔ نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اب سیڑھیوں سے نیچے اتر کے جائیں گے آپ لوگ تو سبحان اللہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور وہاں مسجد کی سیڑھیاں چڑھیں گے تو وہاں پر اللہ اکبر پڑھیں، یا راستے میں بھی کہیں نشیب و فراز مل جائے تو نیچے ڈاؤن میں جاتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو راستے اونچے بھی ملتے ہیں اور نیچے بھی ملتے ہیں، وہاں پر بھی اس سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لفٹ میں اوپر جاتے نیچے آتے ہوئے بھی، اوپر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیں، اور نیچے آ رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تعریف کرنے والا نہیں۔ ہم کو ہمارا عمل صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اسی سے ہم کو اجر لینا ہے، تو وہی قبول کرنے والا ہے، اور اسی کو دکھانا ہے، کسی اور کو تو دکھانا ہے نہیں۔ اس لیے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام کریں، اور شاید اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کر کے ہمارے لیے مغفرت کا اور رضوان کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے ہم سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔